میں شکر گزار ہوں اللہ کا، خاص طور پہ 3 مہینے میں اگر میں تھوڑی سی کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ جو رہا ہے وہ اسٹریٹ کرائم رہا ہے۔ اسٹریٹ کرائم کے لحاظ سے اگر صرف ان 3 مہینوں کو آپ دیکھیں، جو میرے آنے کے بعد آپ دیکھیں گے تو کراچی میں اسٹریٹ کرائم جو CPLC کی فگرز ہیں اس کے مطابق دیکھیں گے۔ میں ایک چھوٹا سا آپ کو اسنیپ شاٹ دینا چاہتا ہوں کہ موبائل فون سنیچنگ 35% لیس انہی 3 مہینوں میں پچھلے سال سے کمپیئر کریں گے۔ جو وہیکل سنیچنگ ہے، تھیفٹ ہے، وہ 36% ہے 4 ویل، جو بڑی گاڑیوں کا 4 ویل سنیچنگ ہے وہ 48% ڈاؤن ہے۔ 2 ویل تھیفٹ جو موٹر سائیکل تھیفٹ ہے وہ 45% ڈاؤن ہے، اور 2 ویل سنیچنگ 55% ہے۔ اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑا خوشی اور فخر محسوس ہو رہا ہے کہ خاص طور پہ سب سے جو اسٹریٹ کرائم پوری دنیا میں ہے، اگر آپ بات کرتے ہیں، ہمارے پاس ایوریج 16,500 کے قریب موبائل فون سنیچ ہوتے ہیں کراچی میں پورے سال۔ سب کے پرچے نہیں ہوتے، یہ بات ہے، اور یہ فکر کی بات بھی ہے کہ کیوں نہیں ہوتے۔ لیکن اگر آپ لندن، جو کہ سائز میں کراچی سے چھوٹا شہر ہے، اس میں پچھلے سال کی فگر میں ابھی پڑھ رہا تھا 84,000 موبائل فون سنیچ ہے۔ تو ہم انگلینڈ سے، نیو یارک سے کہیں بہتر ہیں اس معاملے میں وین یو کمپیئر اٹ۔ لیکن کیونکہ ہمارے ہاں کرائم کی سینسٹیوٹی زیادہ ہے، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی نہ ہو، تو یہ اچھی بات ہے، اور اس کو میں اپنے لیے، اپنی ٹیم کے لیے چیلنج سمجھتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ ہمیں وہ انرجی دیتی ہے کہ ہم اس سے بھی اور زیادہ بہتر کریں۔ تو اس میں سب سے جو اسٹریٹ کرائم کا جو ناخوشگوار پہلو سب سے بڑا ہے وہ ہے اس کے دوران جو کوئی شہری ہمارا اپنی جان گنوا بیٹھتا ہے یا جو زخمی ہو جاتا ہے سنیچنگ کے دوران، تو یہ پچھلے 3 مہینوں میں اللہ کے فضل سے اس میں بھی 80% ڈکلائن ہے، یعنی کہ یہ فگر ہم چھپا نہیں سکتے۔ پچھلے سال اگر 40 کے قریب ڈیتھس ہوئی تھیں ان 3 مہینوں میں، تو ابھی 9 ہے۔ تو یہ اگین اور پچھلے سال بھی ہم نے امپروو کیا تھا اس سے پچھلے سال سے، یعنی کہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 252 اسٹریٹ کرائم پر ڈے سے ہم نے شروعات کی 2 سال پہلے تقریباً، اور پچھلے سال ہم 251 تک پہنچے اسٹریٹ کرائم پر ڈے، اور اس سال ہم نے اس کو بھی امپروو کیا ہے اور ہم کافی نیچے آ گئے ہیں۔ تو یہ اسٹریٹ کرائم کیا ہے۔ اب کیونکہ میرا اسکوپ آف ورک پورا سندھ ہے، تو یہاں پہ آنے کے بعد میں نے ریئلائز کیا کہ سب سے بڑا کرائم یا سب سے بڑا جس کی وجہ سے پولیس کی پرفارمنس سبوتاج ہوتی ہے، اور ایک پرسیپشن بنتا ہے کہ جی اسٹیٹ کا، گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے کا کوئی کنٹرول نہیں ہے ان ایریاز میں، وہ کچا کا ایریا تھا۔ تو پہلے دن سے ہم نے 1 جنوری پہلا کام جو میں نے کیا وہ آپریشن جس کو ہم نام دیتے ہیں نجات مہران، کہ مہران یعنی ریور انڈس کو اور اس کی دونوں سائیڈوں کو کچے کے کرمنلز اور ڈکارڈ سے پاک کیا جائے، اس کا شروعات کی، اور اللہ نے اس سلسلے میں بھی ہماری بڑی مدد کی۔ وی ور ایکسپیکٹنگ ٹو مینی کیجولٹیز، اور ہم اس کے لیے تیار تھے، اور میں شکر گزار ہوں گورنمنٹ کا کہ ہم نے، جب میں نے ان سے بات کی کہ جی شروع میں ریزسٹنٹ آئے گا اور ہم تیار ہیں، ہم اپنے شہید پہلے بھی 1100 سے زیادہ شہید ہم مختلف آپریشن میں کروا چکے ہیں، ہم یہ خون کی قربانی دے چکے ہیں، تو اس میں لیکن گورنمنٹ نے نوٹ دی کہ جی ہم تیار ہیں، اور یہ پریشر جو شروع میں ڈکیٹس کی طرف سے آئے گا، انشاءاللہ ہماری طرف سے آپ کی سپورٹ ہوگی، اور عوام کی سپورٹ ہمارے ساتھ تھی، اللہ نے مہربانی کی۔ تو میں اگر آپ کو فگرز بتا دوں کہ پچھلے 3 مہینوں میں ابھی کچے کا کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جس میں ہم جا کے آپریشن نہیں کر سکتے، کوئی نو گو ایریا نہیں رہا، بلکہ ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہم نے سندھ پولیس ان کوآرڈینیشن ود پنجاب پولیس، ہم نے پنجاب میں کام کیا، ماشکو کا ایریا مشکل ایریا جہاں پہ ہم کٹھے پولیس فورسز نے کام کیا، اس کی برکت سے ہم نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ پچھلے 2 سالوں میں اگر اس کی بعد
32 کرمنلس ابھی تک 33 کے قریب مارے جا چکے ہیں، بہت ہی نوٹوریس، اور تقریباً 100 کے قریب کرمنلس زخمی حالت میں پکڑے گئے پولیس انکاؤنٹرز میں، اور 100 سے زیادہ اور ہم نے پکڑے اگر پورا آپ دیکھیں۔ اور اس کے بعد جو سرنڈر کی گورنمنٹ کی پالیسی تھی اس کو میکسیمم ہم نے لیوریج کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ تقریباً 225 سے زیادہ کرمنلز ہمارے پاس سرنڈر ہوئے کہ جی ہمیں جان بخشی جائے اور ہم یہ ہتھیار پھینک کے باعزت زندگی بچانا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے کہا کہ آپ کو پروسیس سے گزرنا پڑے گا، کورٹ کی طرف جانا پڑے گا۔ ہم آپ کے ساتھ یہ مدد کر سکتے ہیں کہ آپ پہ کوئی نیا کیس نہیں ہوگا، آپ کی جان کی بخشی ہوگی، لیکن آپ کو وہی کورٹ آف دا لا میں جانا پڑے گا۔ اس سے یہ ہوا کہ پچھلے 2 سالوں میں اسی آپریشن کے دوران 115 کرمنلز نے سرنڈر کیا تھا۔ یہ صرف 3 مہینے میں ہم 225 سے اوپر جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ another month 1 مہینے کے بعد آپ کا کچا آپ فیملیز کے ساتھ انشاءاللہ جا کے ادھر۔ اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اس سے فائدہ تو پرسیپشن وہ ٹوٹا کہ کچھ ایریاز ہیں ہماری ایریا آف رسپانسبلٹی میں جو ہماری پہنچ سے اور ہماری پولیسنگ سے دور ہیں، اور ادھر ہم پراپر پولیسنگ نہیں کر سکے، وہ ختم ہوا۔ دوسری یہ ہے کہ انہی کچا کی ایریاز کے ساتھ ہماری ریڑھ کی ہڈی رکھنے کی حیثیت رکھنے والے موٹر ویز، نیشنل ہائی ویز، انڈس ہائی وے ہو یا نیشنل ہائی وے ہو، دونوں سائڈ پہ ہیں، اور وہ اللہ کے فضل سے سیف ہیں۔ یہ عید شاید پہلی عید تھی کہ جس میں عید کے کوئی بھی بڑا انسیڈنٹ ان ہائی ویز اور موٹر ویز پہ نہیں ہوا، اور یہ اللہ کی فضل۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جو امپلیکیشن، یہاں میں ایک انڈسٹریل ایسوسی ایشن کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کا مال جو کہ اپ کنٹری ہال ہوتا ہے یا وہاں سے را مٹیریل اور دوسری چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں، تو اللہ کے فضل سے اب وہ 100% سیف اینڈ سیکیور ہیں۔ صرف یہ نہیں، آپ کے ہمارے سب شہری بھی سیف اینڈ سیکیور ہیں، اور بہت سو نے ہمیں بہت ہی اچھا اس کا امپریشن لیا ہے۔ انہوں نے جلوس نکالے ہیں پولیس کی فیور میں کہ جی ہم ابھی کچا میں جا سکتے ہیں، اپنے فصل اٹھا سکتے ہیں جو پہلے کرمنلز کی تحویل میں تھے، وہ اس پہ تقریباً 2-2.5 لاکھ ایکڑ زمین کچے کی بمپر کراپ ہے ہمارا ویٹ کا، اور وہ زمین کسی اور کی تھی یا سرکار کی تھی، اور اس پہ ڈاکو کچے کا گندم اگا رہا تھا اور دوسری اس کا فائدہ لے رہا تھا۔ وہ ہم نے ختم کیا ہے انشاءاللہ۔ ہم نے بہت سے جو اوریجنل مالکان ہیں اس کو اپنی زمین واپس کروا دی ہے، اور وہ سیف کسٹڈی میں ہے اس میں، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے میرے خیال میں۔ اب میں آؤں گا واپس انڈسٹریل ایریا اور اس کے پرابلمز کی طرف سے۔ تو بالکل صحیح بات ہے کہ آپ لوگوں نے انیشیٹو لیا اور ہم نے یہ ٹاسک فورس بنائی۔ میں اس میں ممنون ہوں، آپ کا انیشیٹو آپ کا ہو، ہمارا ہو، لیکن اصل چیز ہے کہ ہم نے مل کے کام کیا۔ تو وہ جو ایک امپریشن بن رہا تھا کہ جی ہم اپنی فیکٹری بند کر لیں، باہر جائیں، ہم نے کہا ایک بھی نہیں جائے گی انشاءاللہ، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب قانون آپ کے ساتھ ہے اور قانون لا انفورسرز آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کو پریشانی اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اور اس میں بالکل آپ نے جو بات کی ہے زبیر بھائی کہ اس کی میٹنگ ابھی آئی جی پی آفس میں بھی ایک ہم کروائیں گے، اور اگر ضرورت ہوئی کسی اور انڈسٹری، اللہ کے فضل سے آوازیں نہیں آئی، کسی کراچی کے جو میجر انڈسٹریل ایریاز ہیں اگر کسی اور میں بھی اس طرح کا ضرورت ہے تو آپ ہمیں بتائیے گا، ان دوستوں کے ساتھ لے آئیں، ہم یہ پورا فارمیٹ وہیں پہ منتقل کریں گے، اور انشاءاللہ انشور کریں گے کہ وہاں پہ کوئی بھی بلیک میلر یا جو آرم ٹویسٹنگ کر کے ایکسٹورشنسٹ وہاں پہ انشاءاللہ اس کا وہاں پہ رہنا ہم بہت ہی مشکل کر دیں گے۔ دوسری بات جو ٹریفک کے حوالے سے بات ہوئی، ٹریفک میں بالکل انکریمنٹل آپ فرق دیکھیں گے، ایک بڑا فرق تو آ چکا ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں، لوازمات ہیں جو میں سب یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتا، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں ریسورسز بھی چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ نے بات کی سگنلز کی، بالکل ہم نے یہ پہلے سے ہی ضرورت کو محسوس کر کے ایک پیکج، ایک پورا پروگرام بنایا ہوا ہے جس میں ایک
کمپنی اس کا میرے خیال میں تقریباً انسیپشن پیرمونٹ ہو چکا ہے اور اس کو صرف ایکٹیویٹ کرنا ہے. اور ہم نے یہ آفر گورنمنٹ کو کی جو گورنمنٹ نے گریشیسلی ایکسیپٹ کر لی کہ جو ہماری ٹکٹوں کے پیسے ہوں گے وہ کافی اس میں خطی رقم کا اضافہ ہوا ہے. تو وہ جو رقم ہے اس کا بہت بڑا حصہ 50% قریب آپ اس کمپنی کو دیں, پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ ہائر کریں, اس میں ہم بھی باقی جو یہاں کے اچھی ریپوٹیشن والے بزنس مین اور شہری ہوں وہ اس کا حصہ بنیں along with DIG ٹریفک ایز اے سیکٹری, اور پلس اس کے ساتھ جو کمشنر کراچی ہوں گے باقیوں کی طرح, اور وہ رقم خرچ کریں گے ٹریفک کے جو جس کو ہم ٹریفک سائنیج کہتے ہیں, ٹریفک کے جو فرنیچر اور کہتے ہیں جس میں یہ آپ کے جو سگنلز ہیں وہ بھی شامل ہیں. سائنیج میں جو ہم زیبرا کراسنگ اور دوسری لائنز, گیٹ آئیز اور جو بورڈ لگاتے ہیں کہ بہت سے دوستوں نے شکایت کی شہر میں کہ آپ کے یہاں زیادہ ٹریفک اسپیڈ کا تو آپ نے سختی کر لی لیکن اسپیڈ کے بورڈز نہیں ہیں کہ کتنی اسپیڈ ہے, وہ ہم نے کروانی شروع کر دی ہیں. لیکن اتنی رقم ہوگی کہ 2 سالوں کے عرصے میں یقین کرتا ہوں اور مجھے امید ہے اور اللہ سے یہ توقع انشاءاللہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ 2 سالوں میں کراچی کے روڈ کا جو انفراسٹرکچر ہے کافی حد تک سائنیج کے لحاظ سے, ٹریفک سگنل کے لحاظ سے بہتر ہو جائے گا. یہ انشاءاللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. شروع میں پرابلمس ہوتے ہیں لیکن عنقریب آپ دیکھیں گے اس میں بھی کام ہونا شروع تو ہو گیا ہے لیکن وہ تیزی سے کے ساتھ ہوگا. اس میں دوسری خوش آئند بات یہ ہے کہ سیف سٹی کا جو دوسرا فیز ہے اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. پہلے میں 1300 کیمراز بہت ہی ہائی پاورڈ اور وہ کیمراز لگ چکے ہیں. اب 2225 کے قریب کیمراز ہم لگانے جا رہے ہیں اور یہ بھی عنقریب آپ دیکھیں گے لگ جائیں گے. اور اس کے بعد وہ جو پرابلم آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر سگنل کتنا, ہم بتانا بھی نہیں چاہتے کتنا کورڈ ہے, انشاءاللہ سب سگنلز کورڈ ہوں گے. اور باقی سی پی کے اور دوسرے این جی او جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو بھی ہم نے شامل کیا ہے اس لوپ میں کہ ان کے ذریعے ہم بہت ہی ہائی پاورڈ جو نمبر پلیٹ رجسٹریشن کیمراز ہوں یا FR فیشل ریکگنیشن کیمراز ہوں اور اس طرح کی کیمراز وہ لگا کے ہم پورے کراچی کو کور کریں گے. اس کا بڑا حصہ انشاءاللہ اس فیز 2 کے بعد کورڈ ہوگا. تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ ٹریفک کی وائلیشن اور زیادہ ویزیبل ہو جائے گی اور زیادہ ٹکٹنگ اور ان کو سزا دینا ہوگا. ایک سلسلہ ہے میں آپ سے اور کراچی کے شہریوں سے اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم عنقریب بڑے پیمانے پہ ایک آپریشن کرنے جا رہے ہیں کیونکہ جب یہ کام شروع ہوا تو بہت سے دوستوں نے خاص طور پہ کچھ گاڑیوں میں اور موٹر سائیکلوں میں خاص طور پہ انہوں نے نمبر پلیٹ یا تو چھپانے شروع کر دیے, اس کا ایک ڈیجٹ اس کو ڈسٹارٹ کر دیا یا نمبر پلیٹ ہی اتار دیا خاص طور موٹر سائیکلوں. ابھی ہم ان کے خلاف کائنیٹک ایکشن کرنے جا رہے ہیں. ان کی گاڑی ضبط ہوگی, ان کی گاڑی پہ پرچہ ہوگا, یہ چالان نہیں ہوگا, ان پہ پرچہ ہوگا اور اس کے بعد ان کو تکلیف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. کتنی ٹرانسپورٹ ضروری ہے ان کے کاروبار کے لیے, ان کے گھر کے دوسرے کام کرنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں. تو میری اپیل ہے کہ اس مرحلے میں ہمیں نہ جانا پڑے کہ ہم بہت سی ہزاروں کی تعداد میں موٹر سائیکلیں اور کاریں ضبط کریں اور بند کریں. یہ ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ خود ہی یہ کام کریں گے کہ گاڑیوں کے نمبر پلیٹ لے کے وہ لگائیں گے اور ان کو جو چینج کرنا, مسخ کرنا یا ڈسٹارٹ کرنا وہ بند کر دیں گے. اس کے علاوہ میں جلدی سے چاہوں گا کہ موبائلز کے حوالے سے بات ہوئی. موبائلز کی شارٹیج ہمیشہ کراچی پولیس نہیں پورے سندھ پولیس کو رہی ہے اور ہمارے پاس ابھی بھی موبائل جو آنے ہیں اس میں سب سے بڑا کام میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے مشکل کام ہوگا کہ وہ ایک لمیٹڈ جو موبائلز نہیں آئیں گی ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا, نہ صرف پورے سندھ کے اتنے ڈسٹرکٹس میں 35+ ڈسٹرکٹس میں بلکہ ان کو مختلف پولیس کے یونٹ میں CTD ہے, ہمارے پاس اسپیشل برانچ ہے, ہمارے پاس
جو ٹریفک ہے اور دوسرے یونٹس ہیں ان سب میں، تو یہ بڑا چیلنج ہوگا، لیکن انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی میں نے گورنمنٹ آف سندھ سے مہربانی انہوں نے کی ہے کہ 100 سے زیادہ موبائلز کو میجر ریہیبلیٹیشن اور ریپیئر، جو نئی موبائلز ہیں جن کی کنڈیشن خستہ ہو گئی ہے، اس کے لیے فنڈز لیے ہیں، انہوں نے ایگری کیا ہے، وہ پائپ لائن میں ہے، تو 100-150 یہ موبائل انشاءاللہ پائپ لائن میں آ جائیں گی، تو میں سمجھتا ہوں ٹرانسپورٹ کا کچھ نہ کچھ مسئلہ حل ہوگا، اور انشاءاللہ آئی ایم شیور کہ کورنگی کو میں پرائرٹی بیسس پہ نئی موبائل میں انشاءاللہ 10-12-15 کچھ اناؤنس کریں نا، کتنی دیں گے؟ اس وقت نمبر میں اناؤنس نہیں کرتا، لیکن انشاءاللہ جو آپ کے 4 تھانے ہیں جو کہ جہاں پہ انڈسٹریل زونز میجر ہیں، ان سب کو نئی موبائلیں ملیں گی انشاءاللہ۔ دوسری چیز جو ہے وہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بات کی رکشہ اور موٹر سائیکل کے پرابلم کا، اس پہ میں نے کہا کہ جب بیٹر ٹریفک سینس ہوگا تو یہ پرابلم آدھا حل ہو جائے گا، لیکن ڈی آئی جی ٹریفک ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں کہوں گا کہ خاص طور پہ یہ جو رکشاز ہیں اور دوسری یہ گاڑیاں ہیں جو کہ کچھ تو رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں، اس کے لیے ایک جو ہم نے کام شروع کیا تھا کہ ان کے میجر روٹ سے انٹری بند کر دی تھی، اور دوسرا ہم نے یہ کیا تھا کہ ان کو جو خاص طور پہ ان کے اڈے تھے وہ جہاں پہ وہ چوکنگ پوائنٹ بن گئے تھے ان کو ہم نے ریموو کیا تھا، تو اس پہ آپ دوبارہ کام کر لیں، ڈسٹرکٹ پولیس آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعاون کرے گی، اور آپ کیونکہ ہم نے روزگار بھی ان نامساعد حالات میں کسی کا ختم نہیں کرنا، لیکن ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ میجر آرٹریز ٹریفک کی، خاص طور پہ جو انڈسٹریل زونز کی طرف میجر روٹس آتے ہیں وہ سب کھلے رہیں، تو اس پہ آپ پیر محمد یو ورک آؤٹ اے پلان، اور انشاءاللہ اس میں ہم جو آئی جی آفس ہے آپ کی مدد کرے گی۔ ایک چیز جو لیسن لرنڈ میں ضرور یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا ایران اور یہ اسرائیل اور اس وار کا، کہ ایک ادروائز اگر دیکھیں کہ ان کے مقابل جو ہے، اور وہ ایک میڈیم سائز ملک نے اور بہت دلیری اور اس کے ساتھ جو مقابلہ کیا اور اس کا کیا، اس میں ایک بڑی جو چیز ہے وہ ان کی انڈیجنائزیشن ہے، ہر چیز وہ خود بنا رہے ہیں، گاڑی بنا رہے ہیں، موٹر سائیکل بنا رہے ہیں، انہوں نے یہ ڈرون جو شاہد ہے خود بنایا ہوا ہے، اللہ کے فضل سے ڈرونز کے معاملے میں، آرمامنٹ کے معاملے میں تو ہم سیلف سفیشینٹ سے بڑھ کے ہیں، ان سے بہتر ہے، لیکن جو عام روزگار کی چیزیں ہیں وہ آپ کا کام ہے، اور اس میں کہوں گا کہ اپنے ملک کی خدمت ہم سب اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ انڈیجنائزیشن پہ زور دیں، جو چیزیں پچھلی مرتبہ جب سپلائی چین کرائسس ہوا اور چیزیں بہت اوپر چڑھ گئیں، تو مجھے یہ بڑی خوشی تھی کہ ہمارے بہت سے اسٹور سے جو باہر کی امپورٹڈ چیزیں جیم سے لے کے کارن فلیکس وہ سب غائب ہونی شروع ہو گئی، اس کی جگہ لوکل آنی شروع ہو گئی، یہ خوش آئند ہے، تو میں توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنی گاڑیاں بنائیں، اپنی چیزیں بنائیں، اور اس سے ملک کو اتنا انٹرنلی محفوظ اور مضبوط کر لیں کہ اگر آج کل کے انسرٹن دور میں کوئی بھی ہم پہ نوبت آ جائے تو ہم اس کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکیں۔ تو یہ کام آپ لوگوں کا ہے، کیونکہ آپ ہی انٹرپرنور ہو، آپ لوگوں کو آئیڈیاز ہیں، آپ لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ ہے، تو میں آپ سے یہ گزارش ہے میری کہ آپ ضرور اس کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اس سلسلے میں ہم جتنا کام کریں کم ہے۔ ایک آخر میں ایک دو چیزیں، کافی بات ہو گئی ہے، ایک دو چیزیں میں آپ سے گزارش کروں گا۔ ایک تو جو اسٹریٹ کرائم اور اس کے علاوہ کراچی کا بڑا پرابلم ہے وہ ڈرگس ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، لیکن ڈرگس کا پرابلم بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ پورا ایک سنڈیکیٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں، ہم مین بندہ جو ڈرگس ٹریڈ میں انوالو ہوتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، ابھی ہم لسٹیں بنا کے مختلف ایجنسیوں سے جو میجر سپلائرز ہیں ان کی لسٹیں ہمارے پاس 80% ہم نے پکڑ لی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی فیملی کے ممبرس اس میں انوالو ہیں، اس کے پڑوسی اس ایریا کے لوگ انوالو ہیں، تو یہ سنڈیکیٹ کے طور پہ کام ہوتا ہے، یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اپنی یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں، ہم کام کریں گے۔ اس میں ایک جو پرابلم ہمیں آ رہی ہے، گورنمنٹ بھی اس میں کوشش کر رہی ہے بہت زیادہ، جو ریہیب سینٹرز ہیں
کیونکہ جو اس کے یوزرز ہیں، ابیوزرز ہیں، ان کو ہم روڈ سے اٹھا سکتے ہیں، لیکن ان کا پھر کریں کیا؟ وہ ریہیب سینٹر مانگتے ہیں۔ تو آپ میں سے بہت سے چیریٹیبل آرگنائزیشن، یہاں پہ بہت سے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، دے آر ڈوئنگ امیزنگ۔ کراچی از دا فلینتھراپک کیپٹل آف دا ورلڈ۔ پوری دنیا میں جتنا فلینتھراپی کا کام اس شہر میں اور اس ملک میں ہوتا ہے، دانش امان اور سب یہ گرین کریسنٹ، یہ یار میں کس کا نام لوں، لیکن ماشاءاللہ دے ڈو سچ امیزنگ جاب۔ تو اس میں ریہیب سینٹر پرائیویٹلی شارٹ ٹرم میں آپ ہائر کر کے کسی عام آدمی کو کھانا کھلانے سے بہتر، میں اپنے سیلانی کے دوستوں سے بھی کہتا ہوں، بہتر ہے کہ وہ آپ اس پہ خرچ کریں کہ جو ریہیب سینٹر بنائیں، ان کا کھانا بھی لائیں، ان کی علاج بھی کروائیں۔ اور اس میں آپ کی مدد چاہیے، جتنے آپ ریہیب سینٹر کریں، کم از کم میں چاہوں گا کہ ہر ایسوسیشن تو کم از کم ایک ریہیب سینٹر پرائیویٹلی لے کے ڈاکٹرز اس میں ہائر کر کے یہ کر لیں، تاکہ ہم شہر کی سڑکوں سے، انڈر پاسز سے وہ لوگ جو آئی سور بن گئے ہیں، کیونکہ ان کو اٹھاتے ہیں دوسرے دن وہ باہر آ جاتے ہیں، ان کو اندر رکھنا لاک اپ میں یا جیل میں بڑا مشکل ہے، کیونکہ ان کا علاج جب تک نہیں ہوگا ان کو آپ کو سپلائی دینی ہے، یہ الٹا کام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں جتنی آپ مدد کریں دیٹ ول ریئلی بھی، میں سمجھتا ہوں کہ اپریشیٹڈ، اور کراچی کے شہری ایک فرق محسوس کریں گے کہ آپ جو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ ایک دوسری بات، نیبرہڈ واچ کی بات کی، جب سے ہم نے ایلیگل، جو میں کسی کمیونٹی کا نام نہیں لینا چاہتا، ایلیگل فارنرز پہ کام کرنا شروع کیا، تو بہت بڑے ہماری جو اسٹریٹ کرائم میں نمبر ٹرینڈ ہے، صرف یہاں پہ نہیں، انٹیریئر میں بھی پورے سندھ میں، وہ اس کا ایک شاخسانہ ہے۔ اور اسی طرح جو ٹیرر کی، اللہ کے فضل سے آپ نے بات کی کہ ٹیررزم میں بہت ہی اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے، جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح ہمارا جو عیار اور مکار دشمن ہے اور ان کی